وزیر اعظم کے لیے بڑا اعزاز آرڈر آف بحرین پیش۔ بحرین کی جانب سے عالمی سربراہان کو پیش کیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ شہباز شریف کی بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات ہوئی۔ برادر ملکوں میں مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر اس ملاقات میں گفتگو ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات میں حوصلہ افزا رفتار کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا دیرینہ دفاعی شراکت داری کی اہمیت کا اعادہ، ٹیکنیکل تربیت، لاجسٹک، افرادی قوت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیراعظم اور بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد میں بھی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ مسلح افواج، خفیہ اور معلومات فراہم کرنے والے ادارے تمام چیلنجز کا پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے جواب دے رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کے دوران پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، عزم اور جذبے سے دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوا۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ قومی سلامتی سے متعلق ورک شاپ کے شرکاء کی GHQ آمد، علاقائی اور اندرونی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ ہماری قوت قومی اتحاد اور اتفاق سے جڑی ہے، دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے، سید عاصم منیر کا عزم۔ GHQ میں شرکاء کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال، سرحد پار سے دہشت گردی، ہائیبریڈ خطرات، بیرونی حمایت یافتہ عسکریت پسندی، اشتعال انگیز اور جنگی بیان بازی پر بریف کیا۔ شرکاء کو اسمگلنگ، انسداد منشیات اور ملکی سلامتی کے لیے خطرناک جرائم کے خاتمے سمیت سرحدی انتظامی امور، غیر ملکیوں کی واپسی، ملکی مفاد کے تحفظ اور امن کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ملک کی یکجہتی، سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور ان مقاصد پر کسی بھی صورتحال میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان دنیا میں اپنا بہترین مقام حاصل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ پاک فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی۔ ورک شاپ کے شرکاء میں پارلیمنٹیرینز، سینئر سول اور فوجی افسران، تعلیمی ماہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل تھے۔ بانی PTI اکیلا ہی نہیں، اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے ہیں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے کہا، نفرت، جھوٹ اور گالم گلوچ کی سیاست عوام نے مسترد کر دی ہے اور اللہ کے فضل سے جھوٹ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور فتنے کو شکست ہوئی ہے۔ عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ دیا۔ ہمارے دور میں مہنگائی 3% تھی۔ 2017 میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے۔ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ، منافقت، بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے۔ ہماری گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی تھی، 3% پہ ہماری مہنگائی تھی، بہت تباہی پھیلی ہے۔ ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے اس ملک کے اندر اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ IMF کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیے۔ میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے الحمدللہ اس ملک کے لیے کام کیے ہیں، تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے۔ عوام نے گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر خدمت کی سیاست کو ووٹ دیا۔ میاں والی میں بھی تبدیلی آ گئی۔ نومنتخب ارکان قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں کے اپنے اہل خانہ الیکشن میں کھڑے تھے۔ ان کی حکومت کے 4 سال بدترین دور تھا۔ 4 سالوں میں ہر قسم کی تباہی لائی گئی، سیاست کو داغدار کیا گیا۔ یہ نواز شریف کی 3% مہنگائی کو 40% پر نالائکی کی وجہ سے لے کر گئے۔ آج مہنگائی 40 سے 4% پر آئی ہے۔ اگر نواز شریف کے ترقیاتی کام نکال دیں تو پیچھے کھنڈرات بچتے ہیں۔ ہمیں وراثت میں بدتمیزی، انتقام لینا نہیں، عوام کی خدمت کرنا سکھایا گیا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک صوبہ باقی 3 صوبوں کو ملا لیں تو بھی ان سے بڑا ہے۔ دنیا میں اتنے بڑے ملک نہیں جتنے ہمارے صوبے ہیں۔ جس ملک میں بھی نیا صوبہ بنا اس کے مثبت اثرات سامنے آئے۔ ہمیں بھی چھوٹے صوبے بنانے سے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ کراچی میں ایپسپ کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔
2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی ملک گیر آگہی مہم کے سلسلے میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی میں خصوصی سیشن۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ ہم دنیا کی واحد فیڈریشن ہیں جس کا ایک یونٹ باقی تینوں کو ملا کر بھی ان سے بڑا ہے۔ پنجاب پاکستان کی آبادی کا 52% ہے، بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ لیکن رقبہ آدھے پاکستان کے برابر ہے۔ اتنے بڑے ایریا میں امن و امان قائم رکھنا ناممکن ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، لیکن یہ دنیا کی واحد فیڈریشن ہے کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 کو ملا کے بھی ان سے بڑا ہے۔ پنجاب کی پاپولیشن is 52% آف پاکستان، باقی 3 صوبے آپ اکٹھے کریں تو they are 48% آف پاکستان، اور پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے۔ ایک بلوچستان ہے جس کی آزادی کے وقت آبادی صرف 11 لاکھ لوگ وہاں پہ رہتے تھے، اور تقریباً آدھے پاکستان کا رقبہ ہے جو بلوچستان کے پاس ہے۔ ابھی اس کی آبادی کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ اتنے زیادہ ایریے کے اندر لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنا شاید ممکن ہی نہیں ہوتا۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ جس بھی ملک میں نیا صوبہ بنا اس کے مثبت اثرات سامنے آئے۔ امریکہ تیسرا بڑا ملک اور اس کی 50 ریاستیں ہیں۔ انڈونیشیا 27 کروڑ آبادی کا ملک اور اس کے 34 صوبے ہیں۔ نائجیریا چھٹا بڑا ملک، 27 صوبے ہیں۔ برازیل میں 21 کروڑ آبادی ہے اور اس کے 36 صوبے ہیں۔ میکسیکو آبادی کے لحاظ سے 10واں بڑا ملک ہے، 13 کروڑ آبادی اور 31 صوبے ہیں۔ ہم 5واں بڑا ملک ہیں، آبادی 25 کروڑ اور صرف 4 صوبے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس تیسرا بڑا دنیا کا ملک ہے، آبادی کو اگر ہم دیکھیں ان کی، آپ کو پتہ ہے ان کی 50 اسٹیٹس ہیں۔ انڈونیشیا ہم سے تھوڑا بڑا ہے، 275 ملین کی پاپولیشن کے ساتھ، 34 پروونسز۔ اسی طرح نائجیریا ہے 6th لارجسٹ کنٹری پاپولیشن وائز، 27 ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ برازیل نمبر 7 پہ ہے، 20 کروڑ کی آبادی ہے، 36 ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں۔ اس طرح میکسیکو ہے، نمبر 10 پہ آتا ہے، 130 ملین کی پاپولیشن ہے، 31 پروونسز ہیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ ایک دور تھا جب اس خطے میں ہم سب سے آگے تھے، آج پیچھے رہ گئے ہیں۔ صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں جہاں کچھ ترقی نظر آتی ہے۔ ہم نے ان 5 شہروں کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں بنایا جہاں تمام بنیادی ضروریات میسر ہوں۔ کسی بھی ریاست کی 7 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پبلک ویلفیئر سب سے پہلے آتی ہے۔ ہمارے پاس حکومت کے 3 ستون ہیں، وفاق، صوبے اور لوکل گورنمنٹ۔ مقامی حکومتیں عوام کی حقیقی خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب بھی جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا کی دوڑ میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ ایک دور تھا پاکستان اس خطے میں سب سے آگے مانا جاتا تھا۔ ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں پاکستان میں جہاں کچھ ترقی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک شہر ہم نے نہیں بنایا جس کے اندر ساری بنیادی ضرورتیں آپ کو مل سکتی ہوں۔ اگر کوئی ملک بنے گا تو اس کی 7 ذمہ داریاں ہیں جو اسے اپنے عوام کے لیے کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پبلک ویلفیئر ہے۔ ہمارے پاس 3 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایک پروونشل گورنمنٹ ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ ہے۔ ہم ہمیشہ جب بھی ہماری جمہوریت آتی ہے ہم سب سے پہلے اسے ختم کرتے ہیں۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس مینیجیبل ہونے چاہیے جو مسائل کو حل کر سکیں۔ ڈویژن لیول پر صوبے بنا دیں۔ کراچی ایک ڈویژن ہے جو صوبہ بن سکتا ہے۔ صوبے بنے تو پورے سندھ میں 7 ہوں گے۔ پنجاب میں 10 ڈویژنز ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی 7 صوبے بن سکتے ہیں۔ بلوچستان میں بھی 8 ڈویژنز ہیں، 8 صوبے بنیں گے۔ بلوچستان میں صوبے بننے پر گورنمنٹ کے لیے اتنا بڑا ایریا مینیج کرنا آسان ہوگا۔ آبادی کم ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریٹو اخراجات بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس مینیجیبل ہونے چاہیے۔ ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو ڈویژن کے لیول پہ پروونس دے دیں۔ پنجاب کے 10 ڈویژنز ہیں، اس کے پروونسز بنائیں تو سب سے بڑا پروونس لاہور بنتا ہے جس کے 22 ملین جس کی پاپولیشن پھر رہ جاتی ہے۔ پورے سندھ میں آپ کے 7 پروونس بنیں گے۔ کے پی میں بھی 7 پروونس بن سکتے ہیں، 7 ڈویژنز۔ اسی طرح بلوچستان میں اگر ہم صوبے بنائیں گے تو وہاں بھی 8 ڈویژنز ہیں، 8 صوبے بنیں گے جن کی آبادی کم ہوگی لیکن ایریا اتنا ہوگا کہ جس کو ایک گورنمنٹ مینیج کر سکے گی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ کا کہنا تھا کہ اندرون سندھ کی حالت کراچی سے خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے پیسے کراچی میں لگ گئے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ نئے صوبے بنانے سے کراچی سے زیادہ فائدہ اندرون سندھ کا ہوگا۔ کراچی والوں کو مہنگا پانی کا ٹینکر مل جاتا ہے، اندرون سندھ والوں کو وہ بھی دستیاب نہیں۔ پیسے خرچ کہاں ہو رہے ہیں اس کا احتساب بہت ضروری ہے۔ چھوٹے یونٹس میں ایسا کرنا آسان ہوگا۔ انٹیریئر سندھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کی حالت آپ سب کی حالت سے بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے پیسے تو شہروں میں لگ گئے، کراچی میں لگ گئے،
हमें कोई पैसा नहीं मिला। पैसे जाते हैं किधर जाते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बट अगर आप छोटे प्रोविंस बनाएंगे, कराची से ज़्यादा फ़ायदा इंटीरियर सिंध को होगा। उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि उनका सूबा बने और उनके वसाइल उन तक पहुँचें और वो अकाउंटेबल कर सकें अपने लीडर्स को। तो पैसे तो प्रॉब्लम ही नहीं है इस वक्त किसी प्रोविंस का भी, लेकिन वो खर्च कहाँ पे हो रहे हैं, अकाउंटेबल कौन होगा, वो हमें नहीं पता चल रहा कि हम किसको पकड़ेंगे। मियां आमिर महमूद ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक मुतालबा होता है तो वो एक फर्द से लाखों तक पहुंचता है। नौजवानों के पास आज सोशल मीडिया है, इसको मुस्बत काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम को पुरअमन तरीके से बदल सकते हैं। हमें अपने इत्तेहाद को मजबूत करने की जरूरत है। करोड़ों लोग नए सूबों की डिमांड एक साथ करेंगे तो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वादिया नीलम के इलाके जागरा सेरी में रिहायशी मकान में आग भड़क उठी। सड़क की सहूलत न होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की रसाई मुश्किल हो गई है। अंधेरे और शदीद सर्द मौसम में मुकामी अफराद आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक 3 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी।